الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 175 سے ابتدا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تم کو پوری پاداش تمہاری قیامت ہی کے روز ملے گی، یعنی پورا اجر۔ تو جو شخص دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہ سو پورا کامیاب ہوا، اور دنیاوی زندگی تو کچھ بھی نہیں صرف دھوکہ کے سوا۔ یہ اس کا اگر پیچھے سے ربط دیکھا جائے وہ یہ ہے تعلق اس کا کہ ابھی بہت دور تک اللہ رب العزت نے غزوہ احد سے متعلق آیتیں نازل فرمائی ہیں اور بیان فرمائی ہیں، جس غزوے کے اندر مسلمانوں کو بظاہر نقصان ہوا اچھا خاصا، تو گویا کہ یہ آیت بھی اسی تسلی کے سلسلے میں نازل ہوئی۔ اب ویسے مسلمان کو اور ایک مومن کو یہ آیت اور یہ بات جو اس آیت کے اندر کہی گئی ہے ہمیشہ پیش نظر رکھنی چاہیے، وہ یہ کہ اگر بظاہر تھوڑا بہت اگر مصیبتیں مسلمان کو ایمان کی وجہ سے پہنچ جاتی ہے، کچھ تکلیف، کچھ مشقتیں، کچھ مصیبتیں پہنچ جاتی ہیں مسلمان ہونے کی وجہ سے غیروں کی طرف سے، اور غیروں کو یا کفار کو اگر کچھ فائدہ پہنچ جاتا ہے تو اس سے مسلمانوں کو تنگ دل یا نراش نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ تو ہر شخص جانتا ہے کہ یہ زندگی جو ہے چند روزہ ہے، یہ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ پوری دنیا میں ہر شخص، ہر انسان، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے، کسی بھی چیز سے، کسی بھی انسان سے تعلق، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا، کوئی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، وہ اس چیز کو مانتا ہے کہ ہم کو ایک دن جانا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہی تم بھی سمجھو کہ ایک دن جب جائیں گے تو جو بھی مصیبت، جو بھی مشقت ہم کو پیش آ رہی ہے اس دنیا میں، یہ ختم ہو جانا ہے، اور پھر مسئلہ آئے گا کل مرنے کے بعد قیامت کا، اور اس روز کے بارے میں فکر کرے کہ اس روز ہمارے پاس کیا کیا تیاری کیا اس دن کے لیے، کیونکہ اس دن اللہ رب العزت فرماتے کہ اس دن وہ کامیاب ہوگا، اصل کامیاب وہ ہوگا جس کو جنت میں داخل کیا گیا اور جہنم سے بچا لیا گیا۔ اس لیے عقل مند وہ ہے جو چند روزہ زندگی کی مشقتوں کو یا چند روزہ زندگی کی عیش و آرام کو پیش نظر نہ رکھ کر اس دن کی، قیامت کے دن کی کامیابی کو سامنے رکھ کر اسی کی تیاری کرے، اور اس چند روزہ زندگی میں اگر تھوڑی موڑی مشقت ہوتی ہے تو اس کو برداشت کرے۔ یہ دراصل کہا گیا اس میں ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب موت کا مزہ چکھنا ہے یعنی جو بھی مشقت ہے، جو کچھ بھی ہے، سب تو ختم ہو جانا ہے، چند روزہ ہے، اور تم کو اب مسئلہ رہا قیامت کے دن کا، اور تم کو قیامت کے دن تم کو پورا اجر ملے گا، پورا بدلہ ملے گا۔ اچھا کام کیا تو اچھا بدلہ، برے کام کیا تو برا بدلہ۔ اور اس دن کا فیصلہ کیا ہوگا، اس دن کا فیصلہ بھی بتا دیا۔ تو جو شخص دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا سو پورا کامیاب ہوا وہ۔ اور یہ رہی یہاں کی زندگی، یہ تو ایک دھوکہ ہے، بہت سارے لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے، ہم اور آپ بہت سارے لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے، کوئی زیادہ دھوکے میں ہے، کوئی کم دھوکے میں ہے۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ اگر ہم کو یہاں کی کامیابی مل گئی تو ہم اسی کو دلیل سمجھ لیتے ہیں کہ ہم کو جو ہے ہم ہر جگہ کے کامیاب ہو گئے، حالانکہ یہ نہیں ہے، یہاں کا اور وہاں کا معاملہ الگ الگ ہے۔
اگر کوئی اچھا عمل کر رہا ہے تو اگرچہ یہاں پر تنگ دست ہو، تھوڑی بہت مشقت ہو، اس کو تھوڑی تکلیف ہو، لیکن کل قیامت کے روز وہ کامیاب ہوگا۔ اگر کوئی اچھا عمل نہیں کر رہا ہے، دنیا ڈھیر ساری ہے، تو کل قیامت کے روز کوئی کامیابی اس کو نہیں ملے گی۔ اور دنیاوی زندگی تو کچھ بھی نہیں، صرف دھوکہ کے سوا۔ البتہ ایک اگلی آیت جو ہے، اس آیت کے اندر اہل ایمان کو ایک نصیحت کی گئی ہے، اس تمام جہان والوں میں، اگرچہ اس کا ایک شان نزول ہے، لیکن قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے اس میں ایک خاص نصیحت ہے۔ شان نزول پہلے سمجھ لیے۔ شان نزول یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسن دے، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، پھر اللہ رب العزت اس کو اس کے بدلے کئی گنا جو ہے اللہ رب العزت عطا کریں گے، بڑھا دیں گے۔ اس کا مطلب سمجھ ہی رہے ہیں ہم اور آپ کہ قرض حسن کا مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ کے راستے میں کون خرچ کرے، غریب کو دینا، جہاں پر کار خیر میں ضرورت پڑ رہی وہاں پر دینا، دین اسلام کی اشاعت کی خاطر دینا، مساجد میں دینا، مدارس میں دینا، ہے نا۔ تو اس طرح کی چیزوں میں، اس طرح کے راستوں میں دینا، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کو دینا ہے۔ اگرچہ یہ دیا غریبوں کو، لیکن اللہ رب العزت نے اس کی شان کو بڑھا کر بتایا کہ اس نے اللہ کو قرض دیا، اللہ کو قرض دیا اور قرض حسن دیا۔ قرض حسن اس قرض کو کہتے ہیں کہ جس کی واپسی یقینی ہے اور اچھے انداز میں واپسی ہو۔ تو اللہ رب العزت نے اس دینے کو اپنے اوپر قرضہ بنا لیا، یعنی اس کا بدلہ ضرور ملے گا، اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔ تو اس کا یہ مطلب ہے واضح سا۔ لیکن یہودی جو اہل کتاب تھی، جو اس کا مطلب صحیح طور پر سمجھ رہے تھے، لیکن مذاق اڑایا انہوں نے، ان لوگوں نے اللہ رب العزت کے ساتھ بدتمیزی کی۔ حالانکہ اللہ کو وہ بھی مانتے تھے، کہتے تھے کہ ہمارا اللہ ہے، ایک ہے، لیکن پھر بھی بدتمیزی کی، دشمنی میں، ہٹ دھرمی میں بدتمیزی یہ کی۔ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ رب العزت فقیر ہے، ہم جو ہے مالدار ہیں، جبھی تو قرض مانگ رہے ہیں۔ یہ جو ہے ان لوگوں نے بدتمیزی کی۔ پچھلی آیت میں بھی اس کا جواب آ چکا ہے۔ لیکن جب اس طرح کی بدتمیزی سنی تو حضرت سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جوش جو ہے اور جذبہ جاگ اٹھا، اور انہوں نے ایک یہودی کو اسی بات پر ایک تماچا رسید کر دیا۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو تلقین کی ہے اس آیت کے اندر کہ ٹھیک ہے اس نے غلط کیا، لیکن مسلمانوں کو چاہیے کہ اس طرح کی بات پر صبر کریں۔ اس میں آیت میں خلاصہ یہی کہا گیا کہ تم مسلمان ہو، اہل ایمان ہو، اہل کتاب کی جانب سے، یہود و نصارہ کی جانب سے، مشرکین کی جانب سے، غیر مسلموں کی جانب سے تم لوگوں کو زبانی طور پر بار بار جو ہے تکلیفیں پہنچائی جائیں گی۔ کبھی دہشت گرد قرار دیا جائے گا، کبھی جہادی کہا جائے گا، اور کبھی جو ہے نہ جانے ایک اچھے عمل کو کیا روپ اور رنگ دے دیا جائے گا۔ اب تو نماز پڑھنے کو بھی جہاد کہا گیا ہے۔ ہمارے اس ملک کے اندر، ہمارے وطن عزیز کے اندر جو ہے نماز پڑھنے کو بھی کیا کہا ان لوگوں نے کہ جہاد کر رہی ہے۔ ایک جگہ گڑگاؤں میں ایک جگہ بیچارے کے پاس جگہ نہیں ہے، وہ لوگ اپنی ایک جگہ پر اجازت لے کر، انتظامیہ کی اجازت سے جب نماز پڑھی انہوں نے جمعہ کی، تو انہوں نے کہا یہ لوگ جہاد کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کی تکلیفیں آتی رہیں گی۔ اللہ رب العزت فرماتے اس پر صبر کیجیے، اور صبر کر کے کیا کرنا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ آپ کا جو ٹارگٹ ہے رضا الہی کے واسطے کام کرنا، تقوی اختیار کرنا، قرآن و حدیث میں جو عمل بتائے گئے ہیں، سنت و شریعت کی پیروی کرنا، پابندی کرنا، اس پر پابند رہیے، اور ان سب باتوں پر دھیان زیادہ مت دیجیے۔ یہ اصل کہا گیا اس میں۔ البتہ آگے اور آزمائے جاؤ گے اپنے مالوں میں۔ خود یہ بات بھی مسلمانوں کے لیے تکلیف دہ ہے، یہ بات کہ اللہ رب العزت کو فقیر کہہ دیا ان لوگوں نے، اور اپنے کو جو ہے مالدار کہہ دیا۔ البتہ آگے اور آزمائے جاؤ گے اپنے مالوں میں، یعنی مال کے اعتبار سے، یعنی تمہارا مال مسلمان ہونے کی وجہ سے جو ہے نقصان، مالی نقصان بھی ہو سکتا ہے، یہی مطلب ہے آزمائے جاؤ گے، اور جانوں میں تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ اور البتہ آگے کو اور سنو گے بہت سی باتیں دل آزاری کی، جو دل کو تکلیف پہنچانے والی باتیں ہیں، ضرور سنو گے ان لوگوں سے جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے، یعنی اہل کتاب یہود و نصارہ کی طرف سے ایسی باتیں آئیں گی۔ اسلام سے جوڑ دیا ہے دہشت گردی کو،
آج جو انٹرنیشنل میڈیا نے اتنا کہا کہ لوگ جو ہے کہنے لگے. اور ان لوگوں سے جو کہ مشرک ہیں، یعنی مشرکین کی طرف سے بھی ایسی باتیں آئیں گی. ابھی مراد آباد میں بیچارے جو ہے ایک مراد آباد کے تھے، دلی سے وہ اسٹیشن پر چڑھے ایک گاڑی پر، اچھے کاروباری اچھے آدمی تھے بیچارے. ان سے جو ہے ابھی کل کا واقعہ ہے، کل یا پرسوں کا، ان سے جو ہے کچھ لوگ لگ گئے، جے شری رام بولو نہیں تو پھر جو ہے ماریں گے، پٹائی بھی کی بیچارے کی. تو یہ سب جو ہے ہوتا رہتا ہے اور ہوتا رہے گا. اور ان لوگوں سے جو کہ مشرک ہیں، ایسے لوگوں کی طرف سے یہ سب باتیں پہنچیں گی. جانی نقصان ہوگا، مالی نقصان ہوگا، اور بات بھی تان و تشنیع کریں گے، الٹی سیدھی حرکتیں اور بات کہیں گے. اور اگر صبر کرو گے اور پرہیز رکھو گے تو یہ تاکیدی احکام میں سے ہے، یعنی بڑے اچھی بات ہوگی اگر ایسی باتوں پر صبر کرو گے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. ان تینوں آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے خاص طور پر یہودی و نصارہ کے جو عالم ہوتے تھے، ان کے جو جانکار تھے، یہود و نصارہ کے جانکار کا مطلب جن کے پاس توریت کا علم تھا، نصارہ کا جانکار جن کے پاس انجیل کا علم تھا، تو ان لوگوں کی دو غلط کارستانی کو جو ہے اللہ رب العزت نے شمار کرایا ہے. ایک تو یہ کہ اس کتاب کے اندر یعنی کہ توریت اور انجیل میں یہ بات ان کو کہی گئی تھی، یہ حکم دیا گیا تھا کہ علم کو اور اللہ کے حکم کو چھپانا نہیں ہے. علم دین کو اور اللہ کے حکم کو چھپانا نہیں ہے. چھپانے کا مطلب یہ جہاں ضرورت ہے وہاں پر اس کو بتانا ہے، وہاں پر چھپا کر غلط مقصد نکالنا یہ صحیح نہیں ہے. ایک تو یہ حکم دیا گیا تھا. اسی طریقے سے ایک غلط کارستانی ان لوگوں کی یہ تھی کہ کوئی کام کیا نہیں، یعنی ایک نیک کام کیا نہیں لیکن کیے بغیر جو ہے اس پر واہواہی چاہنا. ایک ہوتا ہے کر کے واہواہی چاہنا، یہ تو خیر یہ بھی برا ہے. اللہ کے واسطے اگر ہم کوئی عبادت کا کام کیے ہیں اللہ کے واسطے تو اس پر واہواہی چاہنا یہ تو برا ہی ہے، ریاکاری ہے یہ، تو مقصد ہی غلط ہو گیا. اللہ رب العزت ایسے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کل قیامت کے روز ایسے لوگوں کے بارے میں کہیں گے کہ تم نے فلاں کے لیے کیا تھا، وہ کہنے کے لیے کہ لوگ اچھا کہیں، وہ کہا جا چکا، اس لیے اب کوئی بدلہ نہیں ملے گا. تو یہ تو خیر برا ہے ہی ہے. اس سے بھی برا یہ ہے کہ کوئی کام کیا نہیں اور لوگ جو ہے واہ واہ کریں کہ بھائی یہ کام اس نے کیا، تو یہ والی برائی بھی ان میں تھی. تو یہ حکم دیا تھا کہ چھپانا نہیں، لیکن وہ لوگ اللہ کے حکم کو چھپاتے تھے. کئی ایک واقعات عہد نبوی میں بھی ایسے پیش آ چکے تھے کہ اللہ کے رسول، بخاری شریف میں بھی ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ فلاں چیز توریت میں فلاں حکم، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو ان لوگوں نے کہہ دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، کوئی حکم نہیں ہے، حالانکہ ویسا حکم تھا. تو اللہ اسی پر جو ہے اس طرح کی آیت نازل ہوئی، یہ لوگ چھپاتے ہیں. اسی طریقے سے حد زنا کے بارے میں بھی وہ لوگ جو ہے بدماشی کیا تھا کہ ان میں سے کسی نے جو ہے یہ کام کر لیا تھا، تو وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ جو کوئی اثر و رسوخ والا آدمی اگر زنا کاری میں مبتلا ہوتا یا اس کے خاندان کا کوئی فرد، تو اس کو ہلکی پھلکی سزا دے دیتے تھے، ویسے گدھا پر گھما دیا، منہ کالا کر دیا، بس ہو گیا. جبکہ زنا کی سزا جو ہے توریت کے اندر بھی وہی تھا، رجم ہی تھا کہ ان کو پتھر مار کر ہلاک کر دیجئے. اب کوئی غریب ہوتا تھا تو اس کو پتھر مار کے ہلاک کر دیتے تھے. اللہ کے رسول کے زمانے میں ایسا واقعہ پیش آیا تو ان لوگ سوچے کہ چلو اب جو ہے کوئی اچھا آدمی تھا، اثر و رسوخ والا آدمی تھا، چلو اسلام کے بارے میں اسلام سے جو ہے اس کے بارے میں معلوم کرتے، ہو سکتا ہے کہ ان کے یہاں جو ہے کچھ نرمی ہو سزا میں. اللہ کے رسول کے پاس آئے، بھائی مسلمان ہو کر آئیے گا تو ہم اپنی سزا بتائیں گے نا. تم کافر ہو، یہودی ہو، اور یہودی ہونے کی وجہ سے تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم توریت پر چلتے ہیں، تو اس کے مطابق عمل کر لو. یہاں پر کیوں آئے میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو؟ تو اللہ کے رسول کے دربار میں آئے اور بتایا کہ دیکھیے ہمارے یہاں ایسا ہو گیا ہے، آپ بتائیے کیا حکم ہے آپ کے یہاں اس کا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ توریت میں پڑھ لو، توریت میں جو حکم ہے اس پر عمل کرو، تم تو مسلمان ہو نہیں. تو
پھٹ سے ان لوگوں نے کہا کہ بھائی توریت میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے، اس کے بارے میں ایسے گول مول سے جواب دیا۔ فوراً جو ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو کہ یہودی عالم تھے، مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے بتایا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اور جب توریت منگا کر دکھایا تو اس پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ تو یہ لوگ جو ہے احکام کو چھپاتے تھے، تو یہ حرام ہے احکام کو چھپانا ایسے موقع پر فائدے کے لیے، دنیاوی غرض سے کہ کچھ ٹکا مل جائے، کچھ رقم مل جائے، کچھ دنیاوی فائدہ ہو جائے، ہمارے رشتہ دار ہیں اس کی وجہ سے، تو ایسے موقع پر ان دنیاوی اغراض کے لیے یا دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے حکم الہی کو چھپانا سخت ترین گناہ ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا حکم ہے، ہر ایک حکم کو چھپانا گناہ نہیں ہے، کیونکہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا حکم ہوتا ہے کہ اگر اس کو کھلم کھلا بیان کیا جائے تو فتنہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ایسا حکم بھی ہوتا ہے، ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں کہ عام لوگ اگر اس طرح کی بات سنیں گے تو فتنہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اس مصلحت کے پیش نظر کسی حکم کو بیان نہ کرنا، چھپانا یہ جائز ہے، بلکہ مستحسن اور بہتر ہے۔ لیکن دنیاوی فائدے کے لیے کسی حکم کو چھپانا ناجائز اور حرام ہے۔ دوسرا مسئلہ تھا ان کا کہ عام طور پر وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ کچھ کیا نہیں اور واہواہی چاہ رہے، عمل کیا نہیں اور اس عمل کی واہواہی چاہتے تھے۔ خاص طور پر منافقین تھے۔ منافقین کون لوگ تھے؟ منافقین میں زیادہ تر جو ہے وہ یہودی تھے، یا مسلمانوں میں وہ لوگ تھے جن کا کہ اس میں انصار میں سے بھی وہ لوگ تھے جن کا تعلق جو ہے یہودیوں سے بہت خاص تعلق تھا، گہرا تعلق تھا، جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے تھے لیکن اندر سے وہ جو ہے کافر تھے۔ تو ایسے لوگوں کی کارستانی یہ تھی کہ جب جہاد کے لیے بلاتے اللہ کے رسول کہ بھائی فلاں جگہ جانا ہے مہم پر، تو ایسی صورت میں وہ لوگ بہانہ مار دیتے کہ بھائی ہمارے پاس یہ ہے، تو گھر میں یہ تنگی ہے، تو فلاں کی طبیعت خراب ہے، تو ایسا ہے ویسا ہے، الٹا سیدھا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول تو دے دیتے اجازت، جائیے بھائی نہیں جانا ہے تو، اور پھر اس کے بعد جو ہے خوش ہوتے تھے کہ ہم نے تو بیوقوف بنایا، ہماری جان بچ گئی۔ پھر جب وہ آتے تھے جہاد سے اللہ کے رسول واپس، تو پھر عذر بیان کرتے تھے کہ ہمارے پاس یہ سب ہوا، اور پھر اس پر یہ امید بھی رکھتے تھے کہ ہم کو بھی انہی لوگوں کی طرح عزت دی جائے، انہی لوگوں کی طرح جو ہے مقام و مرتبہ ملے۔ یہ جو ہے غلط کارستانیاں تھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے یہ عہد لیا، یہ وعدہ لیا کہ اس کتاب کو عام لوگوں کے روبرو ظاہر کر دینا، یعنی توریت کو اور انجیل کو جو کچھ بھی احکام ہے لوگوں کو بتا دینا، اور اس کو پوشیدہ مت کرنا، چھپانا مت، سو ان لوگوں نے اس کو اپنے پس پشت پھینک دیا۔ اس حکم کو کہ لوگوں کو بتائیں گے یہ والا حکم کیا کر دیا؟ نہیں مانا، پس پشت ڈال دینا یعنی نہیں مانا، اور اس کے مقابلے میں کم حقیقت معاوضہ لے لیا، یعنی دنیاوی فائدے کی خاطر جو ہے احکام کو چھپانا شروع کر دیا۔ سو بری چیز ہے جس کو وہ لوگ لے رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے بری ہی ہے، کیونکہ یہی جو ہے ان کے لیے وبال جان بننے والا ہے۔ جو لوگ ایسے ہیں کہ اپنے کردار بد پر خوش ہوتے ہیں، یعنی برے کردار پر خوش ہوتے ہیں، اور جو نیک کام نہیں کیا اس پر بھی چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف ہو۔ ایک تو غلط کام کیا، اور یہ بھی ہے کہ ایک کام اچھا ہوا ہے جس میں وہ شریک بھی نہیں ہوا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم کو بھی جو ہے اس کے ساتھ ساتھ واہ واہ کہے لوگ۔ ایسے لوگ ہیں، سو ایسے شخصوں کو ہرگز مت خیال کرو کہ وہ خاص طور کے عذاب سے بچاؤ میں رہیں گے، یعنی ان کو عذاب سے بچاؤ نہیں ہوگا، وہ عذاب میں ہی رہیں گے۔ وہ تھوڑا خوش ہو جائیں کہ ہم بچ گئے بہانہ مار کر، لیکن وہ عذاب میں رہیں گے، بلکہ اور ان کو دردناک سزا ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمانوں کی اور زمین کی، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت پوری رکھتے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا شبہ آسمانوں کے اور زمین کے بنانے میں اور یکے بعد دیگرے رات اور دن کے آنے میں دلائل ہیں عقل مندوں کے لیے،
جن کی حالت یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے ہیں، کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی، اور آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں غور کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، آپ نے اس کو لا یعنی پیدا نہیں کیا، ہم آپ کو منزہ سمجھتے ہیں، سو ہم کو عذاب دوزخ سے بچا لیجئے۔ اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کی پیدائش اور اسی طریقے سے رات و دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانی ہے۔ کس بات کی نشانی ہے؟ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ یقیناً اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ آسمان کو دیکھیے تو صحیح، آسمان کس قدر جو ہے کھڑا ہے تو کھڑا ہے، بغیر ستون کے کھڑا ہے۔ فضا میں کتنے سارے لاکھوں اربوں خربوں جو ہے سیارے تیر رہے ہیں جو ہماری زمین سے بھی بڑے ہیں، اور ہزاروں ہزار سال سے نہ جانے کتنے سالوں سے جو ہے وہ یوں ہی ہے، نہ کسی ریپیئرنگ کی ضرورت ہے، نہ اور کسی چیز کی ضرورت ہے۔ تو یقیناً یہ دھیان جاتا ہے کہ اس کو بنانے والا کتنا کامل القدرت ہے۔ تو نشانیاں یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ عقل مندوں کے لیے۔ کون ہے عقل مند؟ عقل مند ہونے کا دعویٰ تو ہر ایک کرتا ہے۔ ایک پاگل ہوتا ہے، ایک مجنون ہوتا ہے، جس کو کم دماغ ہے، وہ بھی اپنے آپ کو بیوقوف نہیں سمجھتا، وہ بھی اپنے آپ کو عقل مند کہتا ہے۔ سائنسداں کہتا ہے کہ ہم سب سے زیادہ عقل مند ہیں۔ کوئی اور بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ وہ ہم سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ لیکن عقل مند کون ہے؟ عقل مند ہونے کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے ایمان۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان۔ سب سے پہلی چیز ایمان اس وجہ سے ہے کہ اہل ایمان ہی وہ لوگ ہیں جو کہ یہ جو کائنات کے اندر اللہ رب العزت نے بنایا ہے، ان چیزوں کے پیچھے کی طاقت تک پہنچتا ہے۔ ایک جس کے پاس ایمان نہیں ہے، وہ سب کچھ کو دیکھتا ہے، سیارات کو دیکھتا ہے۔ آپ سمندر کے کنارے کھڑے ہوئیے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کتنا عظیم یہ سمندر ہے، بس وہ اتنے دور تک رہے گا۔ اور اہل ایمان کہاں تک جائے گا کہ اس کو بنانے والا کی قدرت کتنی عظیم ہے۔ تو جو دوسرے لوگ ہیں جو اہل ایمان نہیں ہے، وہ یہیں تک رہتے، جس ظاہر میں جو دیکھ رہے ہیں وہ وہیں تک رہ پاتے ہیں، اس کے آگے اس کے بنانے والے تک نہیں پہنچ پاتے۔ تو اہل ایمان کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ ظاہری میں ادنا چیز کے اندر غور کرتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے رہتے، ترقی کرتے رہتے۔ اس کو کس نے بنایا، یہ کہاں سے آیا، یہ کہاں سے آیا، لاسٹ میں وہ اخیر میں اللہ رب العزت کی قدرت تک پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی قدرت کو پہنچ کر وہ اللہ کی قدرت کو پہچان لیتا ہے، اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، ایمان لاتا ہے۔ تو اصل میں عقل مند وہ ہے، اس کو آپ اس طرح سمجھیے کہ ایک آدمی ہے جس نے کبھی بھی ریل ٹرین وغیرہ کچھ نہیں دیکھا ہے، جنگل میں رہنے والا آدمی ہے۔ اب وہ آیا ریلوے اسٹیشن پر کھڑا ہوا، دیکھ رہا ہے کہ لال بتی جلی اور وہ ٹرین رکی ہوئی ہے، ہرا بتی جیسے جلی اور اس کے بعد جو ہے ٹرین چل پڑی۔ اب وہ کیا سمجھے گا؟ وہ یہ سمجھے گا یہ سب سے پاورفل جو یہ بتیاں ہیں، سب سے پاورفل یہ بتی ہے کہ جو لال بتی ہے وہ اتنا پاورفل ہے کہ ٹرین کو روک لیتی ہے، اور یہ جو ہری بتی وہ اتنی پاورفل ہے کہ وہ ٹرین کو کھینچ کر بڑھا لیتی ہے۔ وہ آدمی تو یہی سمجھے گا۔ اس کے بعد جو ہے کچھ لوگ آئیں گے جو اس سے تھوڑا سا عقل مند ہوگا، وہ کہیں گے یہ تو بیوقوف ہے۔ اس کو کیا کہیں گے؟ لوگ بیوقوف کہیں گے نا، کہیں گے نہیں، اس کے اندر انجن کے اندر 2 آدمی بیٹھا ہے، وہ لوگ جو ہے اس کو چلا رہے ہیں، وہ سب سے زیادہ پاورفل ہے۔ پھر سائنسداں آئیں گے، بالکل بیوقوف ہے، ارے ان کا کیا ہے، یہ تو اگر ان کو دے دیا جائے باہر نکال کے بولے کہ دھکا دو تو یہ تو اس کو ٹس سے مس نہیں کر پائیں گے، اتنی طاقت اس کے اندر کہاں ہے۔ اس کے اندر جو ہے انجن ہے، کل پرزے لگے ہوئے ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے اس کو چلانے کے لیے اس زمانے بھاپ والے انجن پہلے چلتا تھا، یہاں پر بجلی والی اگر انجن ہے یا تیل والا ہے تو اسی سے بھاپ پیدا ہوتا ہے یا بجلی کا پاور پیدا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے یہ جو ہے چلتا ہے۔ تو پاورفل بجلی ہے یا بھاپ ہے، وہ یہیں تک جائے گا۔ اہل ایمان آئیں گے وہ اس سے بھی آگے بڑھیں گے کہ وہ بجلی کس سے پیدا ہوتی ہے، وہ وہاں تک جائیں گے۔ وہ بھاپ کیسے پیدا، وہ بھاپ پانی سے بنا، آگ سے بنا، تو آگ اور پانی کس نے پیدا کیا، وہ سب سے زیادہ عظیم الشان ہے، وہ سب سے زیادہ قدرت والا ہے۔ تو عام جو ہے عقل مند سب سے زیادہ کون ہوا؟ وہ اہل ایمان ہوئے۔
اسی وجہ سے کہا گیا کہ اہل ایمان سب سے زیادہ عقل کے لیے سب سے زیادہ عقل جو ہے ایمان ضروری ہے۔ اسی وجہ سے فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میرے مرنے کے بعد میری جائیداد کا ایک حصہ جو ہے 1/3 عقل مندوں کو ملے گا، تو فقہاء کرام لکھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ملے گا جو عابد ہیں، نیک ہے، عالم ہے، اللہ کی معرفت رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو اس کا حصہ ملے گا۔ دیکھیے اللہ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ آسمانوں کے اور زمین کے بنانے میں اور یکے بعد دیگرے رات اور دن کے آنے میں، اختلاف اللیل والنہار کا مطلب ہے رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات کا آنا، دن کے بعد رات کا آنا، اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ الذین یذکرون اللہ، عقل مندوں کے لیے، اور عقل مند کون ہے؟ خود اللہ رب العزت خود بیان کرتے ہیں عقل مند وہ ہیں کہ جن کی حالت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے ہیں کھڑے ہو کر، ایسی بات پہلے ایمان ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہو کر بھی بیٹھ کر بھی۔ اس کا بھی شان نزول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ، حضرت عطا بن رباح رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ، ایک تابعی ہیں بہت بڑے جو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے شاگرد بھی ہیں، وہ بیان فرماتے کہ ہم نے اماں عائشہ سے پوچھا کہ کچھ عجیب بات اللہ کے رسول کی بیان کیجیے، تو اماں عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول کی ساری باتیں عجیب تھیں، پھر بھی انہوں نے جو ہے بتایا کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور میرے پاس لیٹے بستر میں، اس کے بعد کہا کہ عائشہ مجھے اجازت دو میں اپنے پروردگار کو یاد کروں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول کھڑے ہوئے، وضو بنایا اور اس کے بعد کھڑے ہو کر اتنا روئے کہ فجر کا جو ہے فجر کی اذان ہو گئی، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز لگائی اور نماز کے لیے، اس کے بعد جو ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ اتنی زیادہ گریہ وزاری فرما رہے تھے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول حالانکہ آپ تو بخشائے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے کہ اس نے ہم کو اتنا رلا دیا، وہ آیت یہی ہے ان فی خلق السماوات، غور و فکر، زمین و آسمان اور اس کے اندر کی جو مخلوقات ہیں، کتنا مطلب غور و فکر کرے آدمی، اور خود اس کے اندر بھی حکم دیا ہے ایسے لوگوں کی جو عقل مند ہے، ایک خصوصیت بیان کیا ہے، ایک خصوصیت یہ بتایا کہ جو کھڑے ہو کر بھی، بیٹھ کر بھی اور لیٹ کر بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور زمین و آسمان کی پیدا ہونے میں غور و فکر کرتے ہیں۔ تو یہ غور و فکر کرنا، اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کرنا بہت اہم عبادت ہے، یاد رکھیے، اللہ کی عبادت میں اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کرنا اہم ترین عبادت ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرات جو صوفیہ اکرام ہیں، حضرات بزرگان دین ہیں، حضرات صحابہ اکرام ہیں، ان لوگوں سے بھی بہت سارے اقوال مذکور ہیں کہ اللہ کی قدرت میں غور و فکر کرنا بہت بڑی عبادت ہے، عین عبادت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ وہ بسا اوقات آبادی سے باہر چلے جاتے تھے، جو ویران جگہ ہے وہاں چلے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ این اہلک، کہاں ہیں تمہارے اندر بسنے والے لوگ؟ پھر خود ہی کہتے کہ کل شیء ہالک الا وجہہ، کہ اللہ کی ذات کے سوا ہر چیز ہلاک ہونے والی، نصیحت کے لیے غور و فکر کرتے۔ تو غور و فکر کرنے کی بڑی فضیلت آئی ہے، لیکن ایک عربی کا مقولہ ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ کی ذات کے بارے میں غور و فکر نہیں کرنا، گمراہی آئے گی۔ غور و فکر کرنا ہے اللہ کے خلق، مخلوقات کے بارے میں، یہ زمین، آسمان، پہاڑ، دریا، یہ موسم، یہ سمندر، جتنی بھی چیزیں ہیں، ان چیزوں میں آپ غور و فکر کیجیے، اللہ کی قدرت سمجھ میں آئے گی، اللہ کی معرفت سمجھ میں آئے گی، اللہ کی پہچان نصیب ہوگی۔ لیکن اللہ کی ذات میں غور و فکر کرنے سے، چونکہ اللہ کی ذات ہم جیسے چھوٹے ذہن میں نہیں آ سکتا، اس لیے اللہ کی ذات میں نہیں بلکہ اللہ کی جو قدرت ہے اس کے اندر غور و فکر کرنا ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فکر دیا، ایک اشارہ فرمایا ایک حدیث میں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تمہارے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، تمہارا دل کہے گا اللہ نے پیدا کیا، پھر تمہارا ذہن پوچھے گا اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ اللہ کے رسول فرماتے کہ جب یہ سوال آئے تو اس وقت یہ شیطان کی طرف سے ہے، فوراً تم جو ہے وہاں سے رخ موڑ لو، اپنے ذہن کو ہٹا لو وہاں سے۔ تو بہرحال یہ غور و فکر کرتے ہیں، یہ عقل مندوں کا کام ہے، اور
جو شخص بھی غور و فکر کرے گا اللہ کی قدرت میں تو وہ بے ساختہ کہہ اٹھے گا ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے پروردگار آپ نے یہ چیزیں یوں ہی پیدا نہیں کی ہیں۔ یہ دیکھیے، تو اب وقت نہیں ہے ہمارا، آپ سن چکے ہیں کہ یہ دیکھیے ہم جو نظام دیکھ رہے ہیں کہ بارش ہے، اپنے وقت پر بارش کا ہونا، کیا نظام ہے اس کا، پھر پانی کا نظام کیا ہے کہ اگر بارش ہو اور سارا کا سارا پانی اگر زمین جذب نہ کرے، زمین نہ سوکھے، زمین کے اوپر رہ جائے تو پانی تو خراب ہو جائے گا، پانی خراب ہو جائے گا۔ کتنا ہم اسٹور کر سکتے ہیں؟ پورے سال کے لیے تو نہیں کر سکتے ہیں، پانی خراب ہو جائے گا۔ اللہ نے ایسا نظام بنا رکھا ہے کہ وہ پانی زمین جذب کر لیتی ہے، اور اس کے بعد کنویں کے ذریعہ یا اسی طریقے سے ہینڈ پمپ کے ذریعہ، سمر سیبل کے ذریعہ اور مشینوں کے ذریعہ بالکل تر و تازہ پانی ہم کو پورے سال ملتا رہتا ہے۔ پہاڑ سے ایسا پانی کا نظام بنائیے، تو ایک چیز ہم بتا رہے ہیں، سینکڑوں ہزاروں، ہم تو پوری کی پوری اللہ کے دین ہے، پوری ہم اپنے اندر بھی وفی انفسکم افلا تبصرون، حضرات صوفیاء کرام اور عقل مندوں نے لکھا ہے کہ خود انسان کی ذات کے اندر پوری کائنات ہے۔ انسان کی ذات کے اندر، اپنی ذات کے اندر غور کرے تو وہ خود جو ہے ایمان قبول کر لے گا، اللہ کی قدرت کو مان لے گا۔ برف جو ہے پہاڑوں پر جما دیا، پہاڑ پر بہت زیادہ بارش ہوتی ہے، وہاں سے جو ہے اسی کے ذریعہ سے برف دھیرے دھیرے پگھلتا ہے، وہ پانی خراب نہیں ہوتا، اور پھر رس کر جو ہے زمین کے اندر جاتا ہے، پوری دنیا میں ہم لوگ کو پانی میسر ہوتا ہے، ملتا ہے۔ تو یہ سب چیز دیکھ کر انسان بے ساختہ کرتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، آپ نے یوں ہی پیدا نہیں کیا، ہم کو مخدوم بنایا، اور دنیا کی ساری چیزوں کو اللہ رب العزت نے خادم بنایا۔ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ دنیا کی ساری چیزیں انسان کے فائدے کے لیے بنائی ہیں، انسان مخدوم ہے جس کی خدمت ساری چیزیں کرتی ہیں، اور ساری چیزوں کو انسان کی خدمت کے لیے، ساری چیزوں کو انسان کی خدمت میں لگا دیا، اور خود انسان کو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اپنی عبادت کے لیے رکھ لیا، بندگی کے لیے۔ عبادت مطلب بندگی والی زندگی، مطلب یہی ہے کہ اس کے جو احکام ہے اس کے مطابق زندگی گزارے، تو یہ بندگی والی زندگی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔